الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا تن تنہا مالک، رازق، مربی اور مدبر ہے اور جس کے قبضے قدرت میں دنیا کی ساری چیزیں اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا اور جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنی تمام تر نعمتوں سے اور آسائشوں سے مالا مال فرمایا، بالخصوص ہمیں اور آپ کو کلمہ توحید اور ایمان کی سعادت اور توفیق بخشی ہے،
جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی ہر قسم کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تحمید کا مستحق اور سزاوار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات میں آنے والے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے آپ کے تمام اصحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اس دین کے لیے اور اللہ رب العالمین کے پیغام توحید کو پہنچانے کے لیے انتھک محنتیں اور کاوشیں کی، اور ہم تک اور آپ تک پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس دین کو پہنچایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنے کا، اور یہ بدلاؤ کیسے پیدا ہوگا اس کا طریقہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان سماج اور معاشرے کے اصلاح کی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں انسانوں کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اچھائی اور نیکی کے راستے پر چلنے اور چلانے کے لیے کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے نعرے اور بڑی بڑی باتوں کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کو بہت سارے پیغامات، بہت ساری قراردادیں اور بہت ساری تجاویز پیش کی جاتی۔ خود ہمارے اور آپ کے درمیان، اہل اسلام اور اہل ایمان کے درمیان بھی اس طرح کی باتیں ہوتی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا معاشرہ اچھا ہو جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ سماج کے اندر پاکیزگی، سماج کے اندر اچھائی اور سماج کے اندر لوگوں کے لیے بھلائی کا جذبہ اور خیر پیدا ہو جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصلاح اور یہ بھلائی کا جذبہ اور یہ سماج میں سدھار اور اس میں اچھائی اور خیر کو فروغ دینے کا سارا معاملہ ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہمارے اور آپ کے سماج میں کیسے پیدا ہو سکتا؟ اس کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا؟ اس کا طریقہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سماج اور معاشرہ یہ انسان سے اور فرد سے بنتا، ہم سے اور آپ سے بنتا، اور اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کا وجود انسانوں کے اس خاندان سے اور انسانوں کے اس گھر سے بنتا ہے جہاں ہماری اور آپ کی رہائش اور بود و باش ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، اگر ہمارا اور آپ کا وجود نہ ہو، فرد انسان کا وجود نہ ہو، تو سماج کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس روئے زمین پر آبادیوں میں اگر انسانوں کے گھر نہ ہو، انسانوں کا کٹنب اور قبیلہ نہ ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو ماں اور باپ کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، ایک خاندان کی شکل میں اس دنیا کے اندر ایک اچھا روپ دیا ہے، ایک اچھا سسٹم دیا ہے، اگر وہ نہ ہو تو سماج
سماج اور معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات ہمیں اور آپ کو بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے، اور قرآن ہمیں اور آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی اور کلچر کی اصلاح کے لیے اس میں رہنے والے فرد بشر کی اصلاح ضروری۔ وہاں جو انسان بستے ہیں، وہاں جو افراد رہتے ہیں، کمیونٹی سے جڑے ہوئے جو لوگ وہاں رہتے اور بستے ہیں، اگر ان کی اصلاح نہ ہو، ایک ایک آدمی اپنی اصلاح نہ کر لے، اپنے آپ کو بہتری کے راستے پر نہ چلا لے، ایمان کے راستے کے اوپر نہ قائم ہو جائے، سچائیوں کے اوپر نہ قائم ہو جائے، بھلائیوں کا راستہ نہ اختیار کر لے، تو سماج کی اصلاح کے لیے کتنے نعرے بلند کیے جائیں، یہ سارے کے سارے نعرے بیکار، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر انسان صحیح ہو جائے، فرد بشر صحیح ہو جائے، سماج کا ایک ایک آدمی اپنی جگہ صحیح ہو جائے، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سدھار سے، ہماری اصلاح سے، ہماری صحیح تربیت اور تعلیم سے، ہماری اچھائی کے راستے پر چلنے سے، خیر کا راستہ اختیار کرنے سے پورے سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو یہی بنیادی پتھر کا اینٹ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے خاص طور پر کسی آدمی کی اصلاح کے لیے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات، انسان اور فرد کی اصلاح کے لیے اس کے دل کی اصلاح ضروری، باطن صحیح ہونا چاہیے۔ ظاہر سے آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، پوشاک بہت اچھا ہوتا ہے، لباس بہت اچھا ہوتا ہے، باتیں بہت اچھی ہوتی ہے، گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، دعوے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اندر کا انسان ہے، جو ضمیر ہے، جہاں سے ہماری اور آپ کی زندگی کی پوری مشینری کنٹرول کی جا رہی ہے، جسے ہم اور آپ دل کہتے ہیں، اگر یہ صحیح نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے، صاف اور ستھرا نہیں ہے، تو دنیا کا آپ کوئی بھی فارمولہ لے آئے، انسان صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجائے اخلاص کا، دلوں کی اصلاح کا، نفس کی اصلاح کا حکم عطا فرمایا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کا قیامت کے دن آدمی کچھ بھی لے کر کے آئے گا، فائدہ نہیں پہنچائے، مال ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، کچے ہیں، دنیا کی شہرت ہے، ناموری ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے لیے کام آنے والا نہیں۔ کام کیا چیز آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو آدمی ایک قلب سلیم، پاکیزہ اور صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اور دلوں کی پاکیزگی کیسے ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا تذکرہ کیا کہ دلوں کو شبہات سے پاک کیا جائے، اور دوسری بات شہوات سے، خواہش نفس سے پاک کیا جائے۔ ایک انسان یہ تصور کرے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو شریعت دی، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آج انسان یہ سوچتا ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں غالب کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر آزاد نہیں پیدا کیا، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ شریعت کا پابند ہے، اللہ کی کتاب کا پابند ہے، اور اس کائنات میں جو اللہ رب العالمین کا سسٹم اور نظام ہے وہ اس کا پابند ہے۔ پیدائش سے لے کر کے موت تک وہ اللہ رب العالمین کی جو تدبیر ہے اس کائنات کی، اس کا پابند ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ ہاں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے اللہ نے بنائے ہیں، یا تو شکر گزاری کا راستہ، اسلام کا راستہ، ایمان کا راستہ، یا تو ناشکری کا راستہ، کفر، الحاد اور باطل کا راستہ۔ لیکن اختیار میں اللہ رب العالمین نے ترجیح کیا دیا ہے کہ آپ شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں، آپ ایمان کا راستہ اختیار کریں، آپ سچائی کا راستہ اختیار کریں، آپ صحیح عقیدے کا راستہ اختیار کریں، آپ عبادتوں کا راستہ اختیار کریں، آپ بندگی کا راستہ اختیار کریں، تو آپ اللہ کے سچے بندے۔ اور ایک مومن تو خاص طور پر وہ اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہوتا، وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیتا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے تو خرید لیا ہم کو، اللہ نے ہم کو خرید لیا، ہم نے اپنا نفس اللہ سے بیچ دیا ہے ایمان کے ذریعے سے، ہم نے اپنے مال کو، اپنی زندگی کو بیچ دیا ہے
ہے اللہ سے اس دنیا کی زندگی کے اندر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہ ایک مومن کو یہ اعلان کرنا چاہیے میری نماز اللہ کے لیے, میری نماز اللہ کے لیے, دنیا کے اندر کچھ نہیں ملنے والا, میری قربانی اللہ کے لیے, ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے, میرا مرنا میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے. تو ہم نے تو بیچ دیا, سودا کر لیا. اور جو آدمی سودا کرنے کے بعد ایگریمنٹ کرنے کے بعد خلاف ورزی کرتا ہے گویا کہ وہی معاہدے کو توڑنے والا ہوتا ہے, وہی سودے کو توڑنے والا ہوتا ہے, وہی ایمانداری کے راستے کو چھوڑنے والا ہوتا. تو جب ہم نے اپنے نفس کو اللہ سے بیچ دیا ہے, اللہ سے ایمان کا سودا کر لیا ہے, جنت کا سودا کر لیا ہے, اللہ کی مرضی کو پانے کا سودا کر لیا ہے, تو اگر ہم ایمان کا راستہ چھوڑتے ہیں, عبادتوں کا راستہ چھوڑتے ہیں, نمازوں کا راستہ چھوڑتے ہیں, سچائیوں کا راستہ چھوڑتے ہیں, نیکیوں کا راستہ چھوڑتے ہیں, تو گویا کہ ہم خود ہی اپنے ایگریمنٹ کو توڑنے والے, خود ہی ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کیے ہوئے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے. اور جب خلاف ورزی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مجرم بھی ہم ہی ہوں گے, پکڑ بھی ہماری ہوگی, مواخذہ ہمارا ہوگا, باز پرس ہماری اور آپ کی ہوگی. تو شبہات جو انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں, آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر کتنے شبہات ہیں, کفر, الحاد, باطل اور دنیا کی تمام چیزوں سے لے کر کے سچائیوں کے بیچ میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اور اسلام کا انکار کر دیتا. جھوٹے میڈیائی پروپیگنڈے کے ذریعے سے قرآن کے خلاف تشہیر کی جاتی ہے, پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تشہیر کی جاتی ہے, مسلمانوں کے خلاف تشہیر کی جاتی ہے, اس دنیا کے اندر کائنات کی سچائیوں اور حقیقتوں کے خلاف تشہیر کی جاتی ہے, توحید کے خلاف پرچار کیا جاتا ہے, سنت کے خلاف پرچار کیا جاتا ہے. یہ سب شبہات ہیں جو انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں, جراثیم ہیں جو انسانوں کے دلوں میں, سماج میں پیدا کر دیے گئے. یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے ہماری اور آپ کی زندگی, ہمارا اور آپ کا سماج اچھا نہیں ہو سکتا, ہماری سوچ اچھی نہیں ہو سکتی, لیکن یہاں پیدا ہونی چاہیے. اور دوسری چیز ہے شہوات, خواہشات نفس, جس کا راستہ شیطان سے ہو کر کے آتا. انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک راستہ دیا ہے جنت کا, دائیں اور بائیں بہت سارے راستے ہیں. اگر آپ نے جنت کا وہ راستہ چھوڑ کر کے دائیں اور بائیں راستے کی طرف نگاہ دوڑائی تو آپ شیطان کے راستے پر چل پڑیں گے. اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, ہر ڈگر پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, اس کی ذریت اور اس کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں اور آپ کو بھٹکانے کے لیے, ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے, ایمان کا راستہ چھوڑنے کے لیے, ایمان کو بیچنے کے لیے, اپنے دین اور عقیدے کا سودا کرنے کے لیے ابھار رہے ہیں. ہر قدم انسان کے سامنے گمراہی. تو شہوات اور شبہات سے اگر آدمی بچ جائے تو اس کا دل پاکیزہ ہو جائے گا, اس کا دل اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, دین کو خالص بنانا. تو دین یہاں سے آپ خالص بنائیے. دل کے اندر سچا عقیدہ نہیں ہے, اللہ سے سچی محبت نہیں ہے, ایمان کی سچی محبت نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہے, اپنے دین کے ان مظاہر سے سچی محبت نہیں ہے جو ارکان ایمان اور اسلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے, تو ساری چیزیں بیکار. اور دوسری چیز ہے اصلاح عمل. ہمارا اور آپ کا عمل صحیح ہونا چاہیے, عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات اختیار کرو, اللہ تمہارے عمل کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اصلاح عمل بہت ضروری. آج ہماری اور آپ کی زندگی میں باتیں بہت زیادہ, کرنے کے لیے کچھ نہیں. باتیں بہت زیادہ ہیں, کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. نیکیوں کا راستہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے, ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن کیا سوچتے ہیں وہ دوسروں کے لیے. نماز دوسروں کے لیے, جوان سوچتا بوڑھوں کے لیے, بیٹا سوچتا ہے تو ابا امی کے لیے, بوڑھے ہو گئے گھر میں پڑھ رہے ہیں. شوہر سوچتا ہے یہ بیوی کے لیے, وہ ہے ہمارے لیے نہیں, ہم تو آزاد ہیں, ہم مارکیٹ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کہیں جا رہے آ رہے ہیں, ہم تو بہت مشغول ہیں, ہماری زندگی بہت بزی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فارغ ہیں,
کوئی کاج نہیں ہے. اصلاح عمل بہت ضروری ہے. آج ہماری اور آپ کی سوچ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک مسلمان بچہ، ایک مسلمان انسان فرائض اسلام کے تصور سے بالکل غافل ہوتا جا رہا. وہ یہ نہیں سوچتا، وہ فلسطین کی بات کر رہا ہے، وہ اسرائیل کی بات کر رہا ہے، وہ میڈیا میں بڑی بڑی مظالم کی دنیا کی باتیں کر رہا ہے. اسے اپنی مسجد کا پتہ نہیں ہے، صف کا پتہ نہیں ہے، اذان کا پتہ نہیں ہے، وضو کا پتہ نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے، شرک اور کفر کا پتہ نہیں ہے، سچائی اور جھوٹ کا پتہ نہیں ہے، خیر کے راستوں کا پتہ نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. آپ دیکھیے ہمارے جوان بچے سوشل میڈیا کے اوپر کس طریقے سے بڑے بڑے فیصلے، بڑے بڑے تبصرے، بڑے بڑے تجزیے کر رہے ہیں. مسجدیں ہماری اور آپ کی خالی، مسجدیں ہماری اور آپ کی خالی ہے. قرآن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن کے احکام کو کوئی ماننے والا نہیں ہے. گھر میں والدین بوڑھے موجود ہیں، ان کی عزت و احترام نہیں ہے. دوسروں کے عزت و احترام کے لیے ترس رہے، دوسروں کے عزت و احترام کے لیے ہم اور آپ ترس رہے ہیں. گھر میں بوڑھے ماں اور باپ کی عزت نہیں ہے. پڑوس میں ایک مسلمان رہنے والا ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہماری زندگی اچھی نہیں ہے، ہمارا ویوہار اچھا نہیں ہے، ہمارا لین دین اچھا نہیں ہے. ہم امریکہ، لندن، توران اور فارس کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سب دعوے ہیں، دعوے. اصلاح عمل نہیں ہوگا تو ہم نہیں صحیح ہو سکتے ہیں، سماج نہیں صحیح ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر شانتی نہیں پیدا ہو سکتی ہے، ہمارا من صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کائنات میں بھلائی کا راستہ اور خیر کا راستہ غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. تو قرآن نے ہمیں اور آپ کو بتایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. سچی بات کرو. آج آپ سچائی کے تعلق سے دیکھیے کتنا مکر، کتنا فریب، کتنا جھوٹ، اس کا ایک طوفان ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں گھس چکا ہے، ہمارے دلوں پر قبضہ جما چکا ہے، ہماری بزنسوں پر غالب آ چکا ہے، ہمارے عادات و اطوار پر غالب آ چکا ہے، ہمارے کھانے پر غالب آ چکا ہے، ہماری بولیوں پر غالب آ چکا ہے، ہماری گفتگو پر غالب آ چکا ہے، سماج میں ہمارے اور آپ کے تمام معاملات پر غالب آ چکا. میرے بھائیوں، کیسے اصلاح ہوگی؟ آپ اللہ سے جڑیں، اس دل کی دنیا کو بدلیں. قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آدمی خود اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نہ پیدا کرے. بے نمازی نماز نہ پڑھے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ اپنے باپ کی نافرمانی کرنے والا اگر اللہ سے توبہ نہ کرے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ شراب پینے والا اگر شراب کو نہ چھوڑے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ عورتوں کو ستانے والا، مارنے والا اگر اپنے دلوں کے اندر رحم و مروت نہ کرے، اللہ کے احکام و فرامین کی تعمیل نہ کرے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے اصلاح ممکن ہو سکتی؟ نہیں اصلاح ممکن ہو سکتی. تو یہ دونوں چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے. یہیں سے بنیاد شروع ہوتی. ہم خود صحیح ہو جائیں، اپنے دل کو اللہ سے جوڑنے، بدلنے کی کوشش کریں. یہاں جو گندگیاں اور آلودگیاں آ رہی اس کو باہر کریں، فلٹر کریں اور اپنا عمل، اپنا کردار اچھا بنانے کی کوشش کریں. دیکھیے ہر مسلمان دنیا کی زندگی کے اندر نمائندہ ہے اسلام کا. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایک غیر مسلم آدمی آپ کو دیکھ کر کے کیا کہے گا کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ شراب پیتے ہیں، نعوذ باللہ، غلط عادت لگ گئی ہے، غیروں کے ساتھ آپ بیئر بار میں، تھیٹروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو غیر مسلم کیا تصور کرے گا کہ اسلام کا یہی چہرہ ہے جو لے کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہا. وہ یہی تصور کرے گا. اسی لیے آج دنیا کے اندر جو بہت سارے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے چہروں کو استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو استعمال کر کے میڈیا کے سامنے لا کر کے ہمارا اور آپ کا چہرہ پیش کرتے، ہماری اور آپ کی زندگی کو پیش کرتے، ہمارے اور آپ کے کیریکٹر کو پیش کرتے ہیں، اور پھر دنیا کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہی اسلام. میرے بھائیوں، نہیں، یہ اسلام نہیں. اسلام کسی انسان کی ذاتی زندگی اور اس کے ذاتی چہرے کا نام نہیں ہے. اسلام اس چیز کا نام ہے جو ایمان کی شکل میں، صحیح عمل کی شکل میں اور دلوں کی اصلاح کی شکل میں، اللہ سے سچی محبت کی شکل میں اس روئے زمین پر انسان کے نفس کے اندر اتر جائے. اگر نہیں اترتا ہے تو اس
اسلام کا ترجمان نہیں، اسلام کا نمائندہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھروں کی اصلاح کی جائے، جہاں آپ اکٹھا ہوتے وہ ہمارے اور آپ کے رہائش کا، ہماری اور آپ کی زندگی کو گزارنے کا ایک ملجا اور ماوا، تو اس کی اصلاح کا دو طریقہ۔ ہمارے یہاں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پاور میرے پاس ہے تو میں جو چاہوں کروں، باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری حکمرانی بیٹے کے اوپر چلنی چاہیے، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری حکمرانی بیوی کے اوپر چلنی چاہیے۔ جہاں عورت کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر کو اپنے فہم اور اپنے فکر سے چلانے کی کوشش کرتی ہے، جہاں بیٹے باپ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو وہ باپ کو، پورے خاندان کو اپنی سوچ اور اپنی فکر سے چلانا چاہتے، یہی سے معاشرہ بگڑتا۔ اللہ رب العالمین نے دو باتیں بتائی، ایک گھر کی اصلاح ہوگی حقوق کی ادائیگی سے، حق اللہ نے مقرر کیا، اللہ کے حق کے بعد بندوں کا حق ہے، بندوں کے حق میں سب سے پہلے والدین کا حق، والدین کا حق اولاد کو سمجھنا چاہیے، اولاد اپنے والدین کا احترام کرے، محبت اور تعظیم بجا لائے، معصیت اور شرک کے کاموں کو چھوڑ کر کے جو بھی سچی باتیں ہیں اس میں اپنے ماں اور باپ کی فرما برداری کرے۔ آج آپ دیکھیے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں کیسے آئی، بوڑھا باپ بستر پر پڑا ہوا ہے، زندگی وہی گزر رہی ہے، وہی زندگی گزر رہی ہے، پریشان حال ہے وہ بوڑھا باپ، لیکن وہ جوان بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں بوڑھی ماں بچی ہے، وہ ہماری اور آپ کی خدمت کی محتاج ہے، بیٹیوں کی خدمت کی محتاج ہے، اولاد کی خدمت کی محتاج ہے، بہوؤں کی خدمت کی محتاج ہے، ان تمام لوگوں کی خدمت کی محتاج ہے جو اس گھر کے اندر رہتے اور بستے ہیں۔ اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا، اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، مظلومیت اور قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ دیا جاتا۔ اور نعوذ باللہ ہماری اور آپ کی آج کی جو نیو جنریشن ہے، جو اپنے آپ کو ہائی کوالٹی ہائی فائی جنریشن سمجھتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہماری باتوں کے سامنے کسی کی بات نہیں، ہماری سوچ کے سامنے کسی سوچ نہیں، ہم نے دنیا کو پڑھ لیا ہے، ہم نے اخبار کو پڑھ لیا ہے، ہم نے سوشل میڈیا کو پڑھ لیا ہے، ہم نے ٹیلی ویژن چینل دیکھ لیا ہے، ہم نے یہاں سن لیا ہے وہاں سن لیا ہے۔ وہ اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، اپنی ماں کی عظمت کو نہیں پہچانتا ہے، اپنی ماں کے دودھ کے قرض کو اتارنا نہیں جانتا ہے، اس کی محبت کو نہیں پہچانتا ہے، اسلام نے اس کے بارے میں اسے کیا سکھایا وہ نہیں جانتا۔ میرے بھائیو کیسی اصلاح ہو سکتی؟ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں، ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا، یہ اندھیرا ہمارے گھروں میں جب تک اجالے میں تبدیل نہیں ہوگا تو دنیا کو ہم کون سی روشنی دے سکتے؟ اور اگر دنیا کو ہم روشنی دینے کے لیے اس دنیا میں لاکھوں تقاضا کریں، خود ہمارے گھر کے اندر ہم سے اجالا پیدا نہ ہو تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا؟ شوہر اور بیوی کے آپ معاملات دیکھ لیجئے، میاں اور بیوی کے تعلقات آپ دیکھ لیجئے، کتنے جھگڑے۔ آپ چلے جائیے سول کورٹ کے اندر، آپ دیکھیے وہاں ہماری برقع پوش خواتین کورٹ اور کچہری میں طلاق کی فائلیں لے کر کے گھوم رہی، جھوٹے مقدمات لے کر کے گھوم رہی ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری۔ صبر زندگی کے اندر جو اللہ کے نبی نے سکھلایا تھا، جو اماں عائشہ کو سکھلایا تھا، جو بیٹی فاطمہ کو سکھلایا تھا، جو زینب اور رقیہ کو سکھلایا تھا، جو کسی گھر کو بچانے کے لیے، کسی معاشرے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، کسی گھر کو ٹوٹ سے بچانے کے لیے، محبتوں کے نفرتوں میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط ہتھیار دیا تھا، آج وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نکل چکا، آج وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نکل چکا تو حقوق کی ادائیگی نہیں ہے۔ ہر آدمی اگر اپنا حق دوسرے کے اوپر کیا ہے یہ سمجھ لے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ذکر فرمایا، جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا جو حق تمہارے اوپر واجب ہے وہ تم ادا کرنے کی کوشش کرو، اور تمہارا جو حق ان کے اوپر ہے وہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ سے سوال کرو۔ اپنا حق آدمی ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو معاشرے کے اندر جو نفرت ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر بڑھ رہی ہے، ہر آدمی آپ پوچھ لیجئے تنہائی کے اندر ایک آدمی کو پکڑ کر کے وہ شوہر ہے تو
کہے گا اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے پریشان آ. ایک عورت سے آپ پوچھ لیجئے تو اطمینان کا مظاہرہ اپنے گھر سے نہیں کرے گی. بچے سے پوچھ لیجئے تو اپنے باپ کے سلسلے میں بدزنی کا شکار ہے, اپنے ماں کے سلسلے میں بدزنی کا شکار ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ اسلام کی اطاعت, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیا. ہم نے اس راستے کو اختیار کر لیا ہے جو ہمارے نفس کا راستہ. ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں, اپنی مرضی سے سونا چاہتے ہیں, اپنی مرضی سے کھانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی سے گھر کو چلانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی سے اپنے حقوق اور رائٹ کو متعین کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, جب تک ہم اور آپ حقوق کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر روشنی نہیں پیدا ہو سکتی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ مسئولیت اور ذمہ داری. اللہ نے مسئول بنایا, ہر آدمی کو مسئول بنایا, ہر آدمی کو اللہ رب العالمین نے مسئول بنایا. کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی ذمہ دار, اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے. آپ کے پاس 4 بچے ہیں تو آپ ان کے مسئول ہیں. وہ کہاں جا رہا ہے, اس کی تعلیم کہاں ہو رہی ہے, کھانے کا انتظام ہے یا نہیں ہے, کپڑے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے, گھر کا انتظام ہے کہ نہیں ہے, صحیح تربیت کا انتظام ہے کہ نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے, کتنی مشارکت اس بچے کی اصلاح کے اندر ہے, اس کو امپروو کرنے میں ہے, اس کو آگے بڑھانے میں. مسئولیت ہم سے اور آپ سے نہیں ادا ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ. آدمی جو مرد ہے, شوہر, وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار, نان نفٹے کا ذمہ دار ہے, اور نان نفٹے کے ساتھ ان کو سچا مسلمان بنانے کا ذمہ دار, اچھا انسان بنانے کا ذمہ دار, نمازی بنانے کا ذمہ دار ہے. قرآن پڑھنے کے لیے, تلاوت سیکھنے کے لیے, جذبہ پیدا کرنے کے لیے وہ ذمہ دار. ہمارے یہاں محبتوں کے طوفان ہمارے بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں, کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ ہماری محبتوں اور لاڈ اور پیار کے طوفان ہمارے بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں, کہاں پہنچانے والے ہیں؟ اللہ کی پناہ, بچے کی لاڈ اور محبت میں ہم نے اسے آئی فون تو 1.5 لاکھ کا دے دیا, 20, 30, 40, 50 ہزار کا موبائل لا کر کے دے دیا ہے, لیکن اس بچے کی صحیح اصلاح اور تربیت کے لیے, صحیح تعلیم کے لیے ہم نے اور آپ نے کچھ نہیں سوچا. کیا کرنا ہے اس کے لیے, کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ ایک 50 روپے کا قرآن مجید کا نسخہ لا کر کے ہم اس بچے کے حوالے نہیں کر سکتے. ایک 20-30 روپے کی کتاب خرید کر کے جس میں دعائیں لکھی ہوئی ہوں, حدیث کی باتیں لکھی ہوئی ہوں, اللہ کا حکم لکھا ہوا ہو, وہ بچے کو نہیں دے سکتے کہ بجائے اس کو پڑھ لے, یا اگر نہیں پڑھنا جانتا ہے تو اس کو ہم پڑھا دیں, اس کو ہم سکھا دیں. باتیں ہم لندن کی کرتے ہیں, باتیں ہم اخباروں کی کرتے ہیں, باتیں ہم میڈیا کی کرتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر روشنی, اسلام کی روشنی کیسے پھیلے گی؟ مسئولیت نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے. اور جب کوئی اجتماعی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کسی ایک آدمی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے. کہا یہ آدمی, وہ مولانا صاحب, وہ سماج کے ذمہ دار صاحب, وہ محلے کے بڑے آدمی صاحب, وہ فلاں آدمی صاحب, وہ اگر چاہتے تو ہو جاتا. میرے بھائیوں, یہ اصلاح ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر خود ہم سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اور آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کی اصلاح کریں, اپنے بچوں کی اصلاح کریں, ان کی تربیت کریں, سماج کی تربیت کریں. اسی طریقے سے تیسری اور آخری بات, نفس اور گھر کی اصلاح کے بعد ایک معاشرہ جو ان تمام لوگوں سے وجود میں آتا ہے, جس کو سماج اور سوسائٹی کہا جاتا ہے, اس کے سدھار اور اس کے اصلاح کے لیے 2 باتوں کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ اور ہونی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے, کہیں بھی رہیں گے, کسی مسلم ملک میں رہیں تو وہاں مسلمانوں کی سوسائٹی ہوگی, کسی غیر مسلم ملک میں رہیں تو مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی, غیروں کی بھی سوسائٹی آپ کے ساتھ ہوگی. جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں کا کلچر ہے, ہم اور آپ رہتے ہیں, تمام برادریاں ہیں, تمام دھرم کے ماننے والے ہیں, تمام مذہب کے ماننے والے ہیں, تمام عقیدے کے ماننے والے ہیں, تمام طرح کے لوگ ہیں. ایک کی سوچ ایسی ہے, دوسرے کی سوچ اس کے اپوزٹ ہے. ایک کا راستہ سامنے جا رہا ہے, دوسرا کا راستہ پیچھے جا رہا ہے, وہ سماج اور معاشرے میں رہتا ہے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی سچی دعوت کو, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغام کو, ایمان کی باتوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچائیں, ان لوگوں تک پہنچائیں. اللہ کا پیغام کیا ہے
اس دنیا کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، نبیوں کو کیوں بھیجا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کائنات کا مالک کون ہے، بھکتی کس کی کرنی چاہیے، پوجا کس کی کرنی چاہیے، عبادت کس کی کرنی چاہیے، بندگی کس کی کرنی چاہیے۔ اور دنیا کے جو مذاہب ہیں، دنیا کے اندر جو کلچر ہے، ان میں سب سے اچھا کلچر، سب سے اچھا مذہب کون سا ہے، سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے جس کو بھیجا ہے آسمان سے اسلام دے کر کے، وہی طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے اچھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سماج میں رہنے اور سہنے کے لیے بھائی چارے کا قیام ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا قیام فرمایا۔ قرآن نے تو اس بات کا پہلے سے اعلان کر دیا تھا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے۔ اب مسلمان ہیں تو یہ سمجھیں، دل کے اندر جذبہ رکھیں ہمدردی اور محبت کے حوالے سے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، مسلمان کے بھی حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے۔ جو آپ جانتے ہیں کہ آدمی سلام کرے تو سلام کا جواب دے، کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے، دعوت دے تو اس کی دعوت میں شریک ہو، اور تمام چیزیں جس کا ذکر حدیثوں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اور اگر غیر مسلم آپ کے پاس رہتا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں۔ آج سماج اور معاشرے میں ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو آپ کے سماج اور معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم تھے۔ غیر مسلم تھے، اسلام کو نہیں ماننے والے تھے، دشمنی کرنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور مارنے کی سازش کرنے والے تھے، اور نہ جانے کیا کیا ان کے دلوں کے اندر نفرتیں پنپ رہی تھی، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارا جو حق ان کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، بھائی چارہ کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اور اس کے بعد اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سماج میں امن اور شانتی کا قیام ہونا چاہیے۔ بغیر امن اور شانتی کے آپ سماج میں اپنی زندگی کو، اسلام کی جو زندگی ہے اسے چھوڑ دیجئے، دنیا کی زندگی آپ نہیں جی سکتے۔ روٹی اور کپڑا اور مکان کے سلسلے میں اگر امن اور شانتی نہیں ہے تو آپ کو دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں قریش کی تجارت کا ذکر فرمایا، وہاں احسان کے پیرائے میں ذکر فرمایا کہ اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے ان کو کھانا کھلایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، پوری دنیا کے ساتھ اللہ کا احسان ہے۔ کافر ہے تو اس پر اللہ کا ڈبل احسان ہے کہ وہ کفر بھی کر رہا ہے پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا۔ اللہ کا عذاب آنا چاہیے اس پر، وہ اللہ کی نافرمانی کرا، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کو کھلا رہا۔ آپ اس کو بتائیے کہ اللہ کا احسان ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے اللہ نے امن دے دیا، امن کی جگہ عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے جب مسجد بنا لی، خانہ کعبہ بنا لیا تو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اگر امن نہیں ہے تو وہاں عبادت نہیں ہو سکتی ہے، لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی ہے، دلوں کا راستہ اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتا ہے بے خوفی کے عالم میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سماج میں خیر اور بھلائی کو قائم کرنے کے لیے، سماج میں اچھائیوں کو غلبہ دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی سے شروع کرنا ہوگا، اپنے نفس سے شروع کرنا ہوگا، اپنے گھروں سے شروع کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے اور سماج سدھر سکتا ہے، سماج کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہ کی زندگی سے توبہ کر کے نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کو ان راستوں پر چلانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما جو ایمان کے اوپر قائم اور دائم ہوں، جو خیر اور بھلائی کے اوپر قائم اور دائم ہوں، جو محبت اور ہمدردی کے اوپر قائم اور دائم ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہمارے جان مال کی حفاظت فرما۔
اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی نصرت و اعانت فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین غزہ اور فلسطین کے مظلوم اور نہتے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ظالم یہودیوں کو اس دنیا کے اندر کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کو سازش کرنے والوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ بارالہ جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما۔ خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک